عریشے اور مہک اس وقت ہوٹل میں کافی پی رہی تھی۔ ان کے سامنے ایک شخص کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا تھا جو کہ بہت امیر اور سلجھا ہوا لگ رہا تھا۔ اچانک مہک نے عریشے سے کہا کہ دیکھو، دونوں کو آپس میں لڑوا دو تو میں تمہیں 5,000 دوں گی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ان دونوں کے سامنے تھی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ بیوی کے ہوتے ہوئے آپ دوسری لڑکیوں کے ساتھ ہوٹلنگ کر رہے ہیں؟ ارسل نے اسے غصے سے دیکھا۔ تبھی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ وہاں سے نکلنے لگی تو ارسل نے اس کا بازو پکڑ لیا اور مسکراتے ہوئے بولا، ارے بیگم، کہاں جا رہی ہو؟ باز آ جاؤ، اگر دراب بھائی کے ہاتھ چڑھ گئے تو بھری جوانی میں گنجی ہو جائیں گی۔ مہک کی بات سن کر عریشے نے اس کو خونخوار نظروں سے گھورا تھا۔ میرے سامنے اس فضول شخص کا نام نہ لیا کرو، سائیکو فوجی کہیں کا۔ باقی فوجی 5 مہینوں کے بعد آتے ہیں، اسے پتہ نہیں کیوں 2 مہینے کے بعد 15 دن کی چھٹی مل جاتی ہے۔ ہمارے سر پر آ کر سپیرے کی طرح بین بجانے لگتا ہے۔ ارے تم اپنے آپ کو سام کہہ کر سامپوں کی توہین کر رہی ہو۔ تمہیں اپنے آپ کو نیولا کہنا چاہیے۔ جب تک مہک کی بات عریشے کی سمجھ میں آئی تھی تب تک وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ رکو، تمہاری تو میں… وہ پلٹی تھی کہ سامنے کھڑے دراب خان کے ساتھ جا کر ٹکرا گئی۔ ہائے میرے اللہ، یہ پہاڑ یہاں پر کس نے کھڑا کر دیا ہے؟ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے وہ جلاد کھڑا تھا، بازو لپیٹے، آنکھوں میں غصے کے شعلے لیے۔ اس کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ وہ 2 قدم اس کی طرف بڑھا تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی، لیکن وہاں پر آم کا بڑا سا پیڑ تھا جس کے اوپر بڑوں کا چھتا لگا ہوا تھا۔ چنٹو، جو کہ کافی عرصے سے اسی چکر میں تھا کہ اس چھتے کو وہاں سے اتار دے، وہ بھی بڑا سا ڈنڈا اٹھا کر اس جگہ پر پہنچ گیا۔ ڈنڈے کے آگے اس نے ایک کپڑا باندھا ہوا تھا جس کے اوپر بھر بھر کر سرف ڈالا ہوا تھا۔ وہ اس وقت درخت کے دوسری جانب جا کر کھڑا ہوا تھا۔ اس کی نظر جب اپنے سب سے بڑے دشمنوں پر پڑی تو اس کے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب آئے گا مزہ۔ عریشے نے کچھ دن پہلے چنٹو کو ابا کے ہاتھوں بہت زیادہ پٹوایا تھا۔ بیچارہ 3 دنوں تک ٹھیک طرح سے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ ابھی جیسے ہی وہ اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہوا تو سب سے پہلے اپنی شیطان بہن یعنی عریشے سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا تھا، اور آج آخرکار موقع اس کو مل ہی گیا تھا۔ عریشے کے ساتھ ساتھ اسے مفت میں دراب صاحب بھی نصیب ہو گئے تھے، یعنی ایک تیر سے 2 شکار۔ وہ دونوں اس کے ارادوں سے بے نیاز ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ مصروف تھے۔ عریشے وہاں سے بھاگنے کے پر تول رہی تھی، جبکہ دراب کا دل کر رہا تھا کہ اس کو زندہ نگل جائے۔ میں نے تم سے جو سوال کیا نا، مجھے اس کا جواب دو۔ میں یہی کہہ رہی تھی کہ آپ سے بڑا مہان شخص اس پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ میرے آئیڈیل ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ نہ صرف میں بلکہ میرے بچے بھی آپ جیسے بنیں۔ جلدی میں وہ بھول گئی تھی، بعد میں اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ دراب کا چہرہ غصے اور شرم کے مارے لال ہو گیا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، ذرا سی بات پر لال اناری ہو جاتا تھا۔ نہیں، آپ میری بات کا غلط مطلب سمجھ رہے ہیں۔ اس کے چہرے کے تاثرات کا اندازہ لگا کر وہ جھٹ سے بولی تھی، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر کوئی اور طنز کرتا، چنٹو کی آواز فضا میں گونجی، اللہ اکبر! اور اس کے ساتھ ہی چنٹو نے بھڑکے چھتے میں زور سے ڈنڈا مارا تھا۔ وہ بری طرح سے تڑپنے لگی تھی، کچھ نیچے گر رہی تھی جبکہ کچھ ہوا میں اڑ رہی تھی۔ 2-3 تو بیچارے دراب پر بھی آ کر بیٹھی تھی۔ چنٹو کے بچے، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ وہ دونوں ہی وہاں سے بھاگے تھے۔ چنٹو نے پہلے ہی ساری تیاری مکمل کی ہوئی تھی۔ اپنے سر پر ہیلمٹ لگا کر اس نے اپنے پورے وجود پر شاپر چڑھائے ہوئے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ 2-3 بھڑ اس کے شاپر میں بھی گھس گئی تھی اور بیچارے کی اچھی خاصی ووٹ لگی تھی۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے اندرونی حصے میں داخل ہوئے تھے۔ دراب جلدی سے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ وہ وہیں باہر لاؤنج میں ہی بیٹھ گئی تھی اور اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔
2 دنوں کے بعد اس کی پارٹی تھی اور بھڑوں نے اس کے چہرے پر کاٹا تھا۔ اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ اس کا خون بہت زیادہ میٹھا تھا اور اس کی آنکھیں فوراً سے سوجنا شروع ہو گئی تھی اور اب وہ چائنیز لگ رہی تھی۔ جو بھی لاؤنج کے اندر داخل ہوتا اس کو دیکھ کر پہلے کھل کر ہنستا اور پھر اس کی اس حالت پر افسوس کرتا تھا جس کا بہرحال کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مجھے کچھ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ امی جان کہیں میں اندھی تو نہیں ہو گئی ہوں؟ رات کے وقت وہ اونچی آواز میں واویلا مچاتے ہوئے بولی تھی۔ پلیز پلیز میرے دل کو سکون پہنچاؤ، پلیز مجھے کہہ دو کہ دوراب خان کے چہرے کی بھی واٹ لگ گئی ہے، وہ بھی میری طرح نمونہ بن گیا ہے، وہ بھی شکل سے چائنیز لگ رہا ہے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، ان کا خون کڑوا ہے۔ خیر اس سے تو کچھ خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن بھڑ نے ان کی پشت پر کاٹا ہے اور بہت ہی معذرت کے ساتھ میں جا کر چیک نہیں کر سکتی کہ انہیں سوجن ہوئی ہے یا نہیں۔ مہک نے اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھاتے ہوئے نارمل سے انداز میں کہا تھا، میں تمہیں جان سے مار دوں گی مہک کی بچی، تمہیں مجھے وہاں پر اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا، تم ہمیشہ ہی میرے ساتھ دھوکا کرتی ہو، اپنے آپ کو بچانے کے لیے مجھے کھائی میں پھینک دیتی ہو۔ او ہیلو محترمہ، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ دوراب خان کی شادی میں زمین آسمان کے کلابے ملاؤ؟ 2 دنوں کے بعد عاطف اسلم کا کنسرٹ ہے اور میں یہاں پر آنکھیں سجا کر بیٹھ گئی ہوں۔ اگر میری آنکھیں ٹھیک نہ ہوئی تو میں تم سب لوگوں کو نہیں چھوڑوں گی۔ اگر میں کنسرٹ پر نہ جا سکی تو تم لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا۔ میں دوراب خان کو جا کر تم لوگوں کی پلاننگ کے بارے میں بتا دوں گی۔ تم اندھی ہوئی ہو، ہم بہرے نہیں، آہستہ آواز میں بات کرو ورنہ اس جلاد نے یہ سب کچھ سن لیا تو واقعی میں ہمارا پروگرام غارت ہو جائے گا۔ تم فکر مت کرو، 1 دن کے بعد تمہاری آنکھیں کھلنا شروع ہو جائیں گی، 2 دن کے بعد چشمہ پہن کر ہمارے ساتھ چلی جانا۔ فرحاد نے اس کے لبوں پر فوراً سے ہاتھ رکھا تھا اور اس کی آواز کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی تھی، مگر اس سے پہلے ہی دوراب صاحب وہاں پر آ چکے تھے۔ انہوں نے ساری باتیں اپنے گناہگار کانوں سے سنی تھی اور اب سارے کزن مجرم بنے ان کے کٹہرے میں کھڑے تھے۔ وہ ابھی تک صوفے پر ہی بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی آنکھیں کھولنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تم سب کی پاکٹ منی بند ہے اور اگر میں نے تم میں سے کسی کو بھی اگلے 5 دنوں میں حویلی سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تو انہیں دوبارہ حویلی میں داخل ہونے کا راستہ نہیں دیا جائے گا۔ تم لوگوں کا تعلق حویلی کے ساتھ ختم ہو جائے گا، اور ہاں، تم جیسے ہی تمہاری آنکھیں کھلے میرے کمرے میں آ جانا، تم سے تو میں سارے حساب کتاب برابر کرتا ہوں۔ توبہ توبہ، اس انسان کو تو شرم بھی نہیں آتی، جوان عورت کو اپنے کمرے میں آنے کی دعوت دے رہا ہے۔ عریشی کی زبان میں ہونے والی کھجلی نے وہاں پر موجود سب لوگوں کو مسکراہٹ دبانے پر مجبور کر دیا تھا، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ اگر وہ اس کی بات پر ہنسے تو دوراب صاحب ان کو ایک نئی سزا دیں گے۔ اٹھو تم، مجھے لگتا ہے کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم پر رحم کیا جائے۔ ارے مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہیں؟ مجھے اندھیرے کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ تمہیں میرا احسان مند ہونا چاہیے کیونکہ ابھی تمہیں بہت کچھ محسوس ہونے والا ہے۔ اس کو لے کر لون میں آ گیا تھا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، دسمبر کی راتیں تھی، چاند بھی اندھیرے میں چھپا ہوا تھا، مگر محترمہ کو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا تھا کیونکہ تو وہ پہلے ہی دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ آج کی رات تم نے اسی جگہ پر ہی کھڑے رہنا ہے اور اگر تم اپنی جگہ سے 1 انچ بھی ہلی تو تمہیں مریم کی برتھ ڈے پارٹی پر جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ آپ اور میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں، آپ جانتے نہیں ہیں کہ ظلم کا آپ سے کتنا بڑا حساب لیا جا سکتا ہے۔ ایک معصوم عورت کے ساتھ آپ، اگر تم معصوم ہو تو میں بھی شریف ہوں، بلکہ میں نے تو پھر آج تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا تھا اور خود کرسی اس کے سامنے رکھ کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا جو ہوا میں ہاتھ مارتی آگے کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ اس کا پاؤں کرسی سے ٹکرایا اور وہ دوراب کے اوپر گر گئی۔ دوراب بھی ہڑبڑا کر اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟
पागल तो नहीं होगी यूँ? यही मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ। एक अंधी लड़की को अंधेरे में खड़ा करके, वो भी इस कदर शदीद सर्दी में, आखिर आप साबित क्या करना चाहते हैं? अपने कमरे में जाओ, दोबारा मुझे बाहर नज़र मत आना। मुझे भी कोई शौक नहीं है। वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ी ही थी, लेकिन सामने पिल्लर था। वो पिल्लर से जोर से जाकर टकरा गई थी। अपना सर पकड़ती वो जमीन पर बैठ गई। छोटे बच्चों की तरह जमीन पर पाँव मारती वो ऊंची ऊंची आवाज में रो रही थी। अपना बाजा बंद करो, मेरा सर फट गया है। और अब कह रहे हैं मैं रोऊं भी ना? अब मेरे सामने पानी रखकर मुझे पानी पीने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। ये किस तरह की मिसाल थी? ये मेरी अपनी मिसाल थी, और ये मेरे जैसे ही समझदार लोगों की समझ में आती है। आपको इन चीज़ों के बारे में क्या पता? आप तो हर वक्त ही गुस्सा अपनी नाक पर धरे रखते हैं। चुप कर जाओ। तुम्हारी आवाज़ किसी हथौड़े की तरह मेरे जहन पर बरस रही है। मुझे भी कोई शौक नहीं अपने अल्फाज आप पर ज़ाया करने का। जा रही हूँ मैं यहाँ से। वो फिर से उठी, लेकिन सामने पिल्लर से दोबारा से जाकर टकरा गई थी। इस बार वो चीखी नहीं थी, बल्कि अपनी आवाज़ का गला घोंट गई थी। आगे 2 सीढ़ियाँ थीं। वो सीढ़ियों से ठोकर लगने पर भी ज़मीन पर गिर गई थी। दुराब साहब इत्मीनान से पीछे खड़े होकर उनकी हरकतों को मुलाहजा फरमा रहे थे। देखिएगा कि आपको गंजी बीवी मिलेगी, बल्कि आपको तो बीवी मिलेगी ही नहीं। सारी जिंदगी आप कमारे मर जाएंगे, और फिर बुढ़ापे में जब आपके मरने का वक्त आएगा, तब आपको एक औरत प्रपोज करेगी, मगर उस वक्त आप उसके किसी काम नहीं होंगे। वो जो कुछ भी मुंह में आए बोले जा रही थी। तो पहले अपनी शादी की फिक्र करो। जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं ना, मुझे नहीं लगता कि कोई तुम्हें अपने घर की बहू बनाना पसंद करेगा। सब मोहल्ले वालों को तो तुम्हारे बारे में अंदाज़ा हो ही गया है। अल्लाह खैर करे, दूर के लोगों की मेरे लिए शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन रिश्ता लेकर आएगा। वो ये कहकर चिल्लाते हुए दरवाजे के साथ जाकर टकरा गई थी। उसकी किस्मत अच्छी थी जो महक वहाँ पर आ गई। अरे क्या कर रही हो तुम? पागल तो नहीं होगी? सिर्फ तुम ही हो जो मुझे मेरे कमरे तक पहुँचा सकती हो, वरना इस जलाल से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। मेरा सर फट गया है, नाक टूट गई है, जबड़े दर्द कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी। वो वावैला मचाती उसके साथ कमरे के अंदर दाखिल हुई थी। अगर मैंने दुराब खान को सबक ना सिखाया तो मेरा नाम अरीशे खान नहीं है। ये बात तुम यहाँ किसी दीवार पर लिख लो। ये लो मैडम, मेरे हाथों देखो। माजरत के साथ मैं नहीं देख सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी आवाज़ में छुपा हुआ दर्द महसूस कर रही हूँ। बोलो, क्या कहना चाहती हो? तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप दुराब साहब से दूर हो जाएं, क्योंकि वो 2 दिन पहले ही आपके लिए एक फ़ौजी का रिश्ता लेकर आए थे। ये लो, अब तुम मेरे हाथ देखो। फ़ौजी से शादी कभी भी नहीं करूँगी। वो तो पागल होते हैं, नफसियाती होते हैं। पूरी जिंदगी दुराब खान के सितम बर्दाश्त करके अब मैं एक फ़ौजी से शादी कर लूँ? क्या तुमने मुझे इतना बेवकूफ़ समझा हुआ है? नहीं मोहतरमा, मैं बस आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि आप अपनी हरकतों से बाज आ जाए, क्योंकि अम्मा जान आपके बारे में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहने लगी है, और मैंने उन्हें इस रिश्ते पर गौर बजार करते हुए भी देखा है। ये तो तुमने बहुत ही दिल धड़का देने वाली खबर दे दी है मुझे। यानी अब मुझे खुद पर कंट्रोल करना होगा, लेकिन कैसे? अल्लाह ताला से मदद मांगूंगी। वो दूसरी तरफ कड़वा बदल कर लेट गई थी। सुबह उसकी आंखें पूरी की पूरी बंद हो गई थी। अब तो उसे ज़रा भी रोशनी भी नज़र नहीं आ रही थी। पूरे खान विला में इस वक्त शोर का समा था, और ये शोर सिर्फ और सिर्फ उसकी चीखों का था। पहले चीखें मारकर उसने अपने कमरे के बराबर कमरों में मौजूद अपने कज़नों को उठाया था, और फिर चीखें मार मार कर उसने दादी जान के कानों से खून निकाल दिया था। अरे निकम्मी औलाद, ना मज़ा ना सवाद, मुझे क्यों डांट रहे हैं? मेरी गलती क्या है? उस खबीस इंसान से पूछें जिसकी वजह से मेरा यह हाल हुआ है। उसने अपने भाई को ढूंढना चाहा था, और उसके चक्कर में हाल में मौजूद बैठे हुए सब लोगों की तरफ इशारा कर दिया था।
میں یہاں پر ہوں باجی۔ وہ بمشکل اپنی جگہ پر آ کر بیٹھا تھا، لیکن درد ہونے کی وجہ سے دوبارہ سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بھٹ نے پھر سے اس کی نازک جگہ پر جا کر کاٹا تھا۔ یہی انجام ہوتا ہے لوگوں کا جب وہ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اس کی اماں نے اس کے سر پر ہلکی سی چمٹ لگاتے ہوئے کہا تو وہ درد سے کراہ کر رہ گیا تھا۔ مجھے کیوں مار رہی ہیں؟ ان سے بھی تو پوچھے نا، جو ہمیشہ میری شکایت لگاتی رہتی ہیں۔ میں نے تو صرف اپنا بدلہ لیا تھا۔ تم سے سارے حساب کتاب میں برابر کرتا ہوں۔ تمہاری پاکٹ منی بند آج کے بعد۔ تم ویڈیوز گیم بھی نہیں کھیلو گے، اور اس کے ساتھ ساتھ تم اپنے دوستوں کے لیے بھی نہیں جاؤ گے۔ دن کے 12 بجے تم پڑھا کرو گے اور پھر آ کر مجھے رپورٹ کیا کرو گے۔ آپ ایک مظلوم پر ظلم کر رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ مظلوم کی بد دعا انسان کو قبر تک لے جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ اس گھر کے اندر میں تمہارا ایک چھوٹا سا مقبرہ بنا دوں، اپنی زبان بند رکھو۔ بڑوں سے بدتمیزی نہ کیا کرو۔ تمہیں 1000 بار سمجھایا ہے میں نے۔ اب کی بار آمنہ بیگم نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا تھا۔ وہ اپنے بچوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ 2 ہی تو نمونے تھے۔ سب سے بڑی بیٹی تھی جس کا نام عریشہ خان تھا، حد سے زیادہ شرارتی۔ اس کی عمر 21 سال ہو چکی تھی، لیکن اس کی شرارتوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ صرف حویلی والے ہی نہیں بلکہ محلے والے بھی تھے جو اس کے ٹارچر کا شکار ہوتے تھے۔ اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی تھا جو اسے بھی 2 ہاتھ آگے تھا۔ ہر وقت اس کے ذہن میں ایک ہی بات چلتی رہتی تھی کہ کیسے پیسے کمائے جائیں اور جو پیسے موجود ہیں ان کو کیسے ڈبل کیا جائے، کیسے قزنوں کو بیوقوف بنا کر ان سے پیسے وصول کیے جائیں۔ اس کے علاوہ تو اس کے ذہن میں کوئی اور خیال آتا ہی نہیں تھا۔ سب لوگ اس کی عادتوں سے واقف تھے اور اس سے خائف رہتے تھے۔ ہر کسی کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اس بچے سے بچ کر رہے، کیونکہ وہ بچہ کم اور ایک جلاد زیادہ تھا۔ سب کے راز اس کے پاس محفوظ تھے، وہ بھی اس وقت تک جب تک کہ وہ اس کو پیسے کھلا رہے تھے۔ ایک بار عریشہ نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو اگلی شام وہ اپنے ابا جان کے پاس چلا گیا اور اس نے 2 ٹوک انداز میں انہیں کہہ دیا تھا کہ آپ کی بیٹی پڑھائی کے بہانے اپنے دوستوں کے ساتھ ہوٹلنگ پر گئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی یہ آوارہ گردی کرتی رہتی ہے۔ اس کا رزلٹ بھی بہت زیادہ خراب آیا تھا، مگر اس نے رزلٹ کارڈ پھاڑ دیا تھا اور پرنسپل صاحبوں کو 10,000 دے کر ان کا منہ بند کروا دیا تھا۔ یہ 10,000 بھی اس نے دادی جان کے لاکر سے چوری کیے تھے۔ اس دن عریشہ صاحبہ کی وہ درگت بنی تھی کہ جو انہیں قیامت تک نہیں بھول سکتی۔ ابھی بھی جب بھی اسے یہ سب کچھ یاد آتا تھا تو اس کا دل کرتا تھا کہ اپنے بھائی کو اٹھا کر کسی ایسی جگہ پر پھینک دے جہاں سے اس کی واپسی ممکن ہی نہ ہو سکے۔ خان ولا میں 3 خاندان رہتے تھے۔ عریشہ کے بابا سب سے چھوٹے تھے۔ وہ زیادہ تر اپنے بزنس میں ہی مصروف رہتے تھے۔ عریشہ کو بزنس میں دلچسپی تو تھی مگر وہ کسی کام کی نہیں تھی۔ ایک بار اس نے اپنے بابا کے بہت سے امپورٹنٹ فائلز گم کر دی تھی۔ اس کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے تھے۔ دولاب اس کے سب سے بڑے تایا کا بیٹا تھا جو آرمی میں اپنی سروس دے رہا تھا، اور وہ خاندان کا سب سے سائیکو اور نفسیاتی انسان تھا۔ 5 دنوں کے بعد محترمہ کی آنکھیں کھلی تھی اور وہ تھوڑی سی نارمل ہوئی تھی۔ کنسرٹ کا پروگرام بھی بڑھ گیا تھا اور اس کی دوست کی برتھ ڈے پارٹی بھی اس کے ہاتھوں سے نکل گئی تھی۔ دولاب واپس اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا تھا، اس لیے اس کی اور مہک کے پاس اچھا موقع تھا کہ وہ ریسٹورنٹ جا کر اپنا ایک چھوٹا سا گیٹ ٹو گیدر کر لیتی۔ یار دیکھو تو وہ لڑکا کتنا ہینڈسم ہے، اس نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے سامنے بیٹھے ارسل خان کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ شرم کر جاؤ، تھوڑا سا لحاظ کر لو۔ 2 دن پہلے تم کہہ رہی تھی کہ تم اپنی آنکھوں کی حفاظت کیا کرو گی، کیونکہ اگر تم نے ٹھڑک پن کا مظاہرہ کیا تو تمہیں شوہر بھی ٹھڑکی ملے گا۔ یار اس میں ٹھڑکی ہونے والی کون سی بات ہے؟ وہ حسین ہے اور میں حسن کی قدر کرتی ہوں۔ حسن کی تعریف کرنا میرا فرض ہے۔ بے وقوف عورت، تمہارے لیے نامحرم بھی ہے۔ خیر یہ باتیں چھوڑو یار، میں تھوڑی سی بور ہو رہی ہوں۔ بور تو میں بھی ہو رہی ہوں۔ اس کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں کی طرف دیکھا تھا۔ مہک کی آنکھوں میں شرارت چمک رہی تھی، جس کو محسوس کرتے ہوئے عریشہ نے بے ساختہ
نفی میں سر ہلایا تھا۔ کیا جو کچھ میں سوچ رہی ہوں وہی تم سوچ رہی ہو؟ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں الگ الگ سوچیں؟ اس کے بعد وہ دونوں ہی کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ تم ابھی جا کر اس لڑکے اور اس لڑکی میں بریک اپ کرواؤ گے، کیونکہ دیکھنے میں تو وہ دونوں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ ہی معلوم ہو رہے ہیں۔ میں یہ کام بہت شوق سے ہی کروں گی۔ بڑا عرصہ ہو گیا کہ میں نے اس طرح کے نیک کام نہیں کیے ہیں۔ ابھی تم دیکھو میں ان کا کیا حال کرتی ہوں۔ اگر وہ میاں بیوی ہوئے تو اتنا زیادہ سوچا مت کرو یار، بس چل کیا کرو اور قسمت پر چھوڑ دو، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ میں یہ کام مفت میں نہیں کروں گی، مجھے 5,000 بھی چاہیے۔ آخر کار میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، تم جاؤ۔ چلو پھر ٹھیک ہے، ابھی میں جاتی ہوں۔ وہ جا کر ارسل کے پاس کھڑی ہو گئی تھی۔ پہلے ارسل کی مہک کی طرف سائڈ لک تھی، لیکن جب ارسل تھوڑا سا اس کی طرف گھوما تو اس کی شکل کو پہچان کر مہک کو جان اپنے وجود سے نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگی، کیونکہ یہ تو اس کے بھائی کا دوست تھا جو کئی بار اس کے گھر بھی آ چکا تھا۔ مگر جب بھی وہ اس کے گھر آتا تھا، عریشہ یا تو کالج ہوتی تھی یا پھر اکیڈمی گئی ہوتی تھی۔ مہک نے اس بار بھی بگوڑوں والا کام کیا تھا۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر تیزی سے وہاں سے بھاگی تھی۔ عریشہ کو اس نے آواز دی تھی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ وہ ان کے پاس پہنچ چکی تھی اور اس نے اپنی کارروائی بھی شروع کر دی تھی۔ مہک کو یہی بہتر لگا تھا کہ وہ وہاں سے 9-2-11 ہو جائے۔ اس کے بیگ میں عریشہ کا والیٹ تھا، جس کے ذریعے انہوں نے وہاں پر پیسے ادا کرنے تھے، کیونکہ وہ دونوں کھانا کھا چکی تھی۔ ابھی تک ان دونوں نے بل نہیں دیا تھا۔ عریشہ کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ وہ اوور کانفیڈنس کی ماری ان دونوں کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے کیسے دوسری لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹ مار سکتے ہیں؟ اس کے ماتھے پر مصنوعی غصے کی لکیر نمودار ہو گئی تھی۔ ارسل نے خونخوار نظروں سے اس کے چہرے کو گھورا تھا، جو نہ جانے کہاں سے اچانک سے ٹپک پڑی تھی، اور پھر ایک نظر اپنے سامنے بیٹھی ہوئی ماہم پر ڈالی تھی، جو خفگی سے ارسل کو دیکھ رہی تھی۔ تم نے تو مجھے کہا تھا کہ ابھی تک تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہاری انگیجمنٹ بھی نہیں ہوئی، اور یہ اچانک سے تمہاری بیوی کہاں سے آ گئی ہے؟ آپ خود ہی تھوڑا سا دماغ استعمال کر لیتی، تھوڑا سا کامن سینس سے کام لے لیتی۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس قدر ہینڈسم اور خوبصورت انسان ابھی تک کموارا ہوگا؟ چلے آپ اٹھیں اور یہاں سے نکلنے والا کام کریں، کیونکہ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گی کہ میرے شوہر کے ساتھ کوئی پرائی لڑکی آ کر بیٹھے اور باتیں کرے۔ وہ لڑکی اٹھی، اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور تن فن کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کا ارسل کے ساتھ چکر نہیں چل رہا تھا، بلکہ وہ تو اس کی کولیگ تھی، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں ارسل کے لیے جذبات رکھتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد عریشہ وہاں سے کھسکنے لگی تھی کہ ارسل نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ارے بیگم صاحبہ، کہاں پر جا رہی ہیں آپ؟ اس کے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک موجود تھی۔ اس کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے بے ساختہ تھوک نگلا تھا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری اس قدر خوبصورت اور کم عمر بیوی بھی ہے۔ اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتا ہوا، جذبات سے چور لہجے میں بولتا ہوا، اس کی دھڑکنوں کو منتشر کر گیا تھا۔ دیکھیں میں آپ کو بھی بتاتی ہوں۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر ارسل کہاں اس کی بات سننے کے لیے تیار تھا۔ اسے تو غصہ تھا۔ میڈم، آپ نے ابھی تک بل ادا نہیں کیا ہے۔ ایک ویٹر اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا تھا۔ آپ کے ساتھ جو لڑکی یہاں پر آئی تھی وہ بھی یہاں سے چلی گئی ہے۔ ارے میرے شوہر سے لینا۔ شوہر جی ذرا آپ ان کو بل ادا کر دیجئے۔ اسے وہیں پر کھڑے ہو کر موقع کا فائدہ اٹھایا تھا۔ ارسل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کو اٹھا کر ہوٹل سے باہر پھینکوا دے۔ نہ جان نہ پہچان، اور اس کے سر پر عذاب کی طرح مسلط ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا ATM کارڈ اپنی جیب سے نکالا تھا اور بل ادا کرنے لگا۔ جیسے اس نے چھوٹی سی لڑکی کی بازو چھوڑی، وہ گڑبڑاتے ہوئے تیزی سے وہاں سے ہٹی اور واش روم کی سائڈ کی طرف غائب ہو گئی تھی۔ بیگ سے بھی باہر نکلنے کا راستہ تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی پارکنگ ایریا میں آ گئی تھی، جہاں پر مہک صاحبہ گاڑی سٹارٹ کر کے کھڑی تھی۔ مجھے یقین تھا تم بچ کر آ جاؤ گی۔ اب مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ پہلے تو میں تمہیں جان سے مارتی ہوں
اس کے بعد میں تمہاری روح کو بتاؤں گی کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس کے بال زور زور سے کھینچنے لگی تھی۔ جاہل عورت، کیا کر رہی ہو؟ بڑی مشکل سے بال گرنا بند ہوئے ہیں۔ جو تھوڑے سے بال بچے ہیں کیا ان کو بھی اکھاڑنے کا ارادہ ہے؟ اور ارے جلدی سے گاڑی چلاؤ، وہ ادھر آ رہا ہے، بھاگو بھاگو۔ عریشہ نے جب اسے اپنی گاڑی کی جانب آتے ہوئے دیکھا تو پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ فکر مندی سے بولی تھی۔ وہ لوگ دھراب بھائی کی گاڑی لے کر آئے تھے۔ بغیر پیچھے دیکھے انہوں نے گاڑی پیچھے کی طرف کی اور وہ ارسل کی گاڑی سے جا کر ٹکرا گئی تھی۔ دونوں گاڑیوں پر ڈینٹ پڑ گئے تھے۔ ارسل نے اس گاڑی کا نمبر نوٹ کرنا چاہا مگر ناکام ہو گیا۔ اس نے ایک زوردار لات اپنی گاڑی پر ماری تھی۔ ایک لڑکی آئی اور اسے بے وقوف بنا کر چلی گئی اور وہ کچھ کر بھی نہ سکا۔ تم صرف ایک بار مجھے مل جاؤ، میں تم سے سارے حساب کتاب برابر کروں گا۔ وہ اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ بعد میں اس نے کیمرے کی ریکارڈنگ بھی چیک کروانے کی کوشش کی تھی مگر اس جگہ کا کیمرہ ہی خراب تھا۔ یعنی قسمت اس وقت عریشے کا ساتھ دے رہی تھی اور یہ شاید اس کی پوری زندگی میں پہلی بار ہی ہوا تھا کہ قسمت اس کے ساتھ تھی۔ وہ دونوں حویلی کے اندر داخل ہوئی تو دونوں کی سانسیں پھولی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ لوگ گاڑی ٹھیک کروانے کے لیے گئے تھے، وہاں پر ان کے اچھے خاصے پیسے ضائع ہو گئے تھے۔ آپ لوگ پھر سے کوئی کارنامہ سے انجام دے کر آئے نا؟ چنٹو نے دیکھا تو اپنے بازو لپیٹ کر مشکوک انداز میں ان کے چہرے کی طرف گھورتے ہوئے بولا، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں جہنم الاصل نہ کروں تو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ٹھیک ہے جا رہا ہوں، لیکن بابا کو جا کر بتاؤں گا کہ آپ لوگ دھراب بھائی کی گاڑی لے کر نہ جانے کہاں پر آوارہ گردی کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ میں انہیں یہ بتاؤں گا کہ آپ لوگ گھومنے کے لیے مری گئے ہوئے تھے۔ چنٹو کے بچے، اگر تم نے بابا سے جھوٹ بولا تو میں انہیں بتا دوں گا کہ تم اکرام انکل کی بیٹی کے ساتھ دوستیاں کر رہے ہو۔ کل رات تم اس کے ساتھ بیٹھ کر ویڈیو کال کر رہے تھے۔ مجھ سے بڑا ہو کر شادی کروں گا۔ عریشہ نے غصے سے اپنا جوتا اتار لیا تھا۔ تمہاری تو ویسی کی تیسی، بڑی بہن کی شادی ہوئی نہیں اور تمہیں پہلے سے اپنی شادی کی ٹینشن ہو رہی ہے۔ آپ کی تو کبھی بھی نہیں ہوگی۔ آپ کی تو شرارتیں اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی بھی آپ سے شادی کرنے سے پہلے اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے گا، اپنے رب سے معافی مانگے گا اور ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جائے گا۔ تمہیں میرے ہاتھوں قتل ہونے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اس کو مارنے کے لیے بھاگ گئی تھی مگر وہ اس کے ہاتھوں سے بچتا ہوا وہاں سے 9 2 11 ہو گیا تھا۔ یار ایک اور چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا ہے، مہک نے اپنا دوپٹہ اپنی انگلیوں کے گرد لپیٹتے ہوئے کہا تھا۔ اب کیا ہو گیا یار؟ وہ جس انسان کے ساتھ ہم نے پرینک کیا تھا نا، وہ اصل میں بھائی کا دوست ہے۔ وہ ان سے ملنے کے لیے ہمارے گھر میں آتا رہتا ہے۔ تم ان دنوں گھر پر موجود نہیں ہوتی تھی جب وہ یہاں پر آتا تھا۔ میں نے اس کا سائیڈ پوز دیکھا تو میں اندازہ نہیں لگا پائی۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ میری دور کی نظر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہائے میرے اللہ، میں مر گئی ہوں۔ اب ہم کیا کریں یار؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر وہ کبھی یہاں پر آیا تو ہم اس سے چھپ جائیں گے، اس کے سامنے ہی نہیں جائیں گے۔ اور ویسے بھی اس کے پاس کون سا یہ ثبوت ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ یہ شرارت کی تھی؟ میری جان، اس کے پاس ثبوت نہیں ہے، لیکن اگر اس نے صرف ہمیں پہچان لیا اور ہمارے بارے میں کہہ دیا تو تمہارا وہ ظالم بھائی اس کی باتوں پر یقین کر لے گا۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ وہ ہر وقت ہمارے کتنے خلاف رہتا ہے۔ 2 دن یوں ہی خاموشی میں گزر گئے تھے۔ وہ دونوں اس واقعہ کو بھول گئی تھی اور پھر اچانک ان کے گھر میں شادی کا شوشہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جب احساب کے بیٹے کی شادی تھی، وہ اپنے پورے خاندان کو ہی وہاں پر لے کر جا رہے تھے۔ عریشہ کا کوئی بھی موڈ نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنا کورین ڈرامہ ختم کرنا چاہتی تھی۔ مہک بھی ان دنوں اپنی سکن کیئر پر فوکس کر رہی تھی اور میک اپ سے بھی کوسوں دور تھی۔ اگر وہ شادی پر جاتی تو اس کا یہ مطلب تھا کہ اسے میک اپ کرنا پڑتا، جس کے وہ سخت خلاف تھی۔ مگر تائی جان ان میں سے کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ لڑکی، اور تم لوگ ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئے؟ جلدی سے نیچے آ جاؤ، مجھے نہیں جانا ہے۔ عریشہ نے منہ بنایا تھا۔ کیا تمہارا مار کھانے کا ارادہ ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ تو پھر نیچے پہنچو، تم لوگوں کے پاس 15 منٹ کا وقت ہے، ورنہ بابا سے تم لوگوں کی شکایت کر دوں گی۔ وہ دونوں منہ بناتے ہوئے اٹھی تھی اور
تیار ہونے لگی تھی۔ عریشی نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے جس میں وہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری معلوم ہو رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر صدا کی بیزارگی پھیلی ہوئی تھی۔ جب وہ وہاں پر گئی تو ایک سائڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ جو بھی آنٹیاں اس کے پاس سے گزرتی تھی اس کی تعریف کرتی تھی۔ چنٹو مسکراتے ہوئے بولا، لگتا ہے کہ ان کو ابھی تک آپ کی حقیقت کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ پلیز ان کے ساتھ جا کر کوئی شرارت کرے نہ، تاکہ یہ اماں کو جا کر آپ کی شکایت لگائیں۔ جب آپ کی عزت افزائی ہوتی ہے تو قسم سے اتنا سکون ملتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے خباثت بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اسی وقت عریشی نے اپنی ہیل اس کے پاؤں پر ماری تو وہ درد سے کراہ اٹھا۔ اس وقت عریشی کو اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو نگاہیں پلٹنا ہی بھول گئی، کیونکہ وہاں پر وہی دشمن جان کھڑا تھا جس کے ساتھ انہوں نے ایک ریسٹورنٹ میں پرینک کیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف آ رہا تھا۔ ارے بیگم صاحبہ، آپ یہاں پر ہیں اور مجھے انفارم کرنا ہی مناسب نہیں سمجھا۔ سنائیے کیسی ہیں؟ گھر میں سب کیسے ہیں؟ مہک نے جب اس کی باتیں سنی تو وہ خوف سے تھوک نگل کر رہ گئی تھی۔ ارے سالی صاحبہ، آپ بھی یہاں پر ہی موجود ہیں؟ کیسی ہیں آپ؟ وہ ان دونوں کو ایک غصے سے گھور رہا تھا۔ وہ دونوں وہاں سے بھاگنے کے لیے پر تول رہی تھی، مگر وہاں سے نکلنا انہیں مشکل ہی نہیں ناممکن نظر آ رہا تھا۔ دیکھیں، اگر آپ کی گرل فرینڈ، وہ میری گرل فرینڈ نہیں تھی، وہ میری کولیگ تھی۔ بیگم صاحبہ، خیر آپ یہ باتیں چھوڑیں اور مجھے بتائیں آپ کب تک واپس آئے گا؟ اسے اپنے دوست کے منہ سے عریشی کی کافی زیادہ کہانیاں سنی ہوئی تھی، اسی وجہ سے اسے اب زیادہ حیرت نہیں ہو رہی تھی۔ ان کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ مہک تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پر ہو گئی تھی۔ اس کے کانوں میں جھکا، چھوٹی لڑکی، جو کچھ تم نے کیا نا، اس کا حساب تو میں تم سے لے کر رہوں گا۔ اس کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی تھی، مگر اسے اپنے کانوں پر ابھی تک اس کی سانسوں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے جاتے ہی مہک واپس آ گئی۔ وہ تمہارے کانوں میں گھسا ہوا کیا کہہ رہا تھا؟ مہک نے اسے خفیہ انداز میں پوچھنا چاہا تو اس نے ایک زوردار مکہ اس کے کندھے پر مارا۔ وہ درد سے کراہ کر رہ گئی تھی۔ مجھے کیوں مار رہی ہو؟ میں نے تمہیں اس کے پاس زبردستی تھوڑی بھیجا تھا۔ میں نے تو بس تمہیں مشورہ دیا تھا، تم خود ہی یہ شرارت کرنا چاہتی تھی۔ اب میرا کیا قصور ہے؟ بعد میں گھر والوں کے بلانے پر وہ لوگ اسٹیج پر گئے تھے، تب جا کر اسے معلوم ہوا تھا کہ آج جس کی شادی ارسل اس کا ہی چھوٹا بھائی ہے۔ وہ اسٹیج سے جب نیچے اتر رہی تھی، اس کا پاؤں پھسلا اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی کسی کی مہربان بازوؤں نے اسے تھام لیا تھا۔ اس نے خوف سے ارسل کی شرٹ اپنے ہاتھوں میں دبوچی ہوئی تھی، خوف سے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ ارسل تو اس کی خوبصورت نقوش میں اپنے آپ کو گم ہوتا ہوا محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کی زندگی میں آج سے پہلے بہت سی حسین اور میچور لڑکیاں آئی تھیں، مگر آج تک اسے کسی کی ذات میں دلچسپی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس لڑکی نے اس کے دل پر وار کیا تھا اور اس کے دل کی ملکہ بن گئی تھی۔ وہ پھر سے اس کے کانوں میں کہنے لگا، محترمہ، آپ بالکل ٹھیک ہے۔ جانی پہچانی مردانہ آواز سن کر وہ ہوش میں آئی تھی، تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی، پھر سے گرتے گرتے بچی تھی۔ کافی لوگوں کی نظریں ان دونوں پر ہی جمی ہوئی تھی۔ کچھ لوگوں کی نظروں میں ان کے لیے ستائش تھی، جبکہ کچھ کی نظروں میں ان کے لیے ناپسندیدگی موجود تھی۔ کچھ کی نظروں میں حسد تھا۔ جب وہ واپس اپنے ٹیبل پر آ کر بیٹھی تھی تو مہک نے کہا، یار تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی اچھے لگتے ہو۔ تم لوگوں کی جوڑی چاند اور سورج کی جوڑی معلوم ہوتی ہے۔ خدا کا واسطہ یہ بات میری اماں کے سامنے مت کرنا، وہ تو آج کل ویسے ہی میری شادی کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔ لوگ اپنی بیٹیوں کا یونیورسٹی میں داخلہ کرواتے ہیں، ان کو آگے پڑھاتے ہیں، مگر اماں میرے ہاتھ لال کرنے کے چکروں میں ہے۔ جو تم نے کالج میں گل کھلایا نا، وہ تو سب کو پتہ ہی ہے۔ 21 سال کی ہوگی مگر ابھی تک FSC پاس نہیں کر پائی ہو۔ یونیورسٹی کے 4 سال پاس کرنے میں تمہیں 12 سال لگ ہی جائیں گے۔ تم تو چپ ہی کر جاؤ، مجھ سے زیادہ موٹا دماغ ہے تمہارا۔ اس کے بعد جب تک وہ وہاں پر موجود رہی تھی، اسے اپنے آس پاس ہی محسوس کر رہی تھی۔ کبھی بس کے سامنے والی ٹیبل کے پاس جا کر کھڑا ہو جاتا تھا اور پھر کبھی اس کی دائیں جانب آ کر بیٹھ کر اسے اپنے مخصوص انداز میں دیکھنے لگتا تھا۔ محض انسان کی
آنکھیں نکال دوں گی۔ تم مانو یا نہ مانو مگر اس انسان کا تم پر دل آ گیا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے یہ مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ مجھ سے بدلہ لے گا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ فلموں میں جس طرح سے ہیرو کرتے ہیں کہ لڑکیوں کو پہلے اپنی محبت کے جال میں پھنساتے ہیں اور پھر ان سے بدلہ لے کر ان کی زندگیاں برباد کر کے انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر اس نے میرے ساتھ ایسا کرنے کی کوشش کی، ہائے میں تو جیتے جی مر جاؤں گی۔ نہیں، میں ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی۔ میں اس کی خوبصورت آنکھوں کے جال میں نہیں پھنسوں گی اور نہ ہی اس کی خوبصورت مسکراہٹ پر فدا ہوں گی۔ مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا۔ وہ اپنے گالوں کو زور زور سے تھپکنے لگی تھی۔ سنبھالو خود کو، سنبھالو، تمہیں جھکنا نہیں ہے، تمہیں ڈٹ کر ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو۔ شادی سے پہلے تم کسی اچھے سے ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا کمپلیٹ چیک اپ کروانا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شادی کی رات تمہارا شوہر تمہاری حرکتوں کی وجہ سے ڈر کر بھاگ جائے اور پھر تم پر سارا الزام آ جائے کہ نہ جانے دلہن میں ایسا کیا تھا کہ شوہر دیکھ کر ہی بھاگ گیا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ وہ مہک کو مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھی کہ پھر سے سامنے سے آنے والے ارسل کے ساتھ جا کر ٹکرا گئی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرے اندر ایسی مقناطیسی قوت موجود ہے جو آپ کو بار بار میری طرف کھینچ رہی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اپنے لال ہوتے گالوں کو ہلکے سے تھپکتے ہوئے اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے بڑی مشکل سے بولی تھی۔ اس کے کانوں کی لو تک لال اور گرم ہو گئی تھی۔ دل کی دھڑکنیں اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ آپ نے کہا ہے کیا مجھ سے بدلہ لیں گے؟ جی ہاں، میں آپ سے بدلہ لوں گا، اور جب تک میں آپ سے بدلہ نہیں لے لیتا تب تک میرے اس بے چین دل کو قرار نہیں ملے گا۔ اس نے معنی خیز انداز میں اس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی نظروں سے خائف ہوتی ہوئی اپنی تائی جان کے پہلو میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ کس قدر ٹھرکی انسان ہے یہ، جیسا بھی ہے لیکن تم سے زیادہ ٹھرکی نہیں ہو سکتا۔ اس سال میں کوئی بھی ایسا لڑکا نہیں ہے جس کو تم نے نہ گھورا ہو۔ توبہ کریں، آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ میری جان، کب سے میری نظر تم پر ہی ٹکی ہوئی ہے اور تمہاری نظریں یہاں پر موجود ہر مرد پر ٹکی ہوئی ہے۔ اللہ اللہ، غلطی میری ہے، مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ کھسیانی سی ہنسی ہنس کر وہاں سے فرار ہونے میں ہی عافیت سمجھ کر سائڈ پر ہو گئی تھی، جبکہ اس کے جانے کے بعد تائی جان بے ساختہ اپنے ماتھے کو پیٹا تھا۔ اس لڑکی کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، اس کو تو آپ اس کا شوہر ہی سدھارے گا۔ ہم نے تو اپنی ہر کوشش کر کے دیکھ لی ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا ہے۔ خیر، اب جو بھی ہوگا بہتر ہی ہوگا۔ 2 دنوں کے بعد اس کے لیے ارسل کا رشتہ آ گیا تھا۔ جب اس نے اس بارے میں سنا تو اس نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ میں اس انسان سے شادی نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اس کے گھر بیاہ کر نہیں جاؤں گی۔ وہ ایک نمبر کا ٹھرکی انسان ہے۔ اس نے ارسل کی ذات پر ہزاروں طرح کے الزامات لگا کر دیکھ لیا تھا مگر کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کی امی جان تو اپنے کان بند کر کے بیٹھ گئی تھی۔ چنٹو بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھا کیونکہ اسے ایک بہت ہی امیر بہنوئی ملنے والا تھا۔ ابھی 2 دن پہلے ارسل نے اس کو ویڈیو گیمز لا کر دی تھی اور ارسل نے اسی سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کو آئی فون 17 لے کر دے گا۔ اتنی اچھی اور بڑی اسامی وہ کیسے اپنے ہاتھوں سے نکلنے کی اجازت دے سکتا تھا؟ جب بھی اس کی بہن شادی سے انکار کرتی تو وہ میدان میں آ کر کھڑا ہو جاتا اور ارسل کی تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے ملانے لگتا تھا۔ عریشہ کو تو پتہ تھا کہ اس کے پیچھے کیا سائنس چھپی ہوئی ہے اور پھر آخرکار وہی ہوا تھا جس کا ڈر تھا۔ وہ دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ارسل کے نام کی مہندی لگی ہوئی تھی، لیکن اس بیچاری کو نہیں پتا تھا کہ اس کا نام کہاں پر لکھا ہوا ہے، کیونکہ جب اسے مہندی لگائی جا رہی تھی تب وہ یہی سوچ رہی تھی کہ شادی کی پہلی رات ارسل اس کو کون سی سزا دے گا۔ کیا وہ اسے اپنے کمرے سے باہر نکال دے گا؟ کیا وہ اسے سب لوگوں کے سامنے طلاق دے دے گا، بالکل اسی طرح جیسا فلموں میں ہوتا ہے، یا پھر وہ اس کو اب قبول کرنے سے انکار کر دے گا؟ اس نے ہر طرح کے حالات کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا۔ ارسل نے اس کے کھوئے کھوئے چہرے کی طرف دیکھا تو دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ اتنا تو اسے اندازہ تھا کہ وہ بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرتی ہے، اور مہک نے بھی اسے بتا دیا تھا کہ وہ
آج کل کن چیزوں کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ جب وہ رات کے وقت کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ فوراً سے بولی تھی، دیکھیے جو کچھ بھی ہوا ہے میں اس پر بہت شرمندہ ہوں۔ پلیز آپ مجھے سب کے سامنے طلاق مت دیجیے گا۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ کیا تم نے مجھے اتنا گھٹیا اور گرا ہوا سمجھا ہے؟ وہ خائف ہوتے ہوئے بولا تھا، اور پھر اپنے لہجے پر کنٹرول کرتے ہوئے نارمل انداز میں بولا، میں نے تم سے بدلہ لینے کے لیے تم سے شادی کی ہے، لیکن یہ بدلہ میں تم سے اس طرح سے نہیں لوں گا بلکہ پیار سے لوں گا۔ اس کی نظروں کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے وہ خود میں سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے اندر جو بہادری آئی تھی وہ بھی کہیں دور جا کر چھپ گئی تھی۔ تم خود بھی حیران ہو جاؤ گی، اس دن جب تم نے میرے ساتھ شرارت کی نا، اسی دن ہی مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ واقعی میں عریشہ کی حیرت سے آنکھیں پھیل گئی تھی۔ اسے تو لگ رہا تھا کہ وہ اسے بدلا لے گا۔ میں خود کافی دنوں تک یقین نہیں کر پایا تھا، لیکن پھر دوبارہ تمہیں جب اپنے بھائی کی شادی پر دیکھا تو میرے دل نے کھل کر اس چیز کا ادراک کیا تھا۔ ہاں، تم مجھے پسند آ گئی تھی۔ تم جیسی بھی ہو مجھے قبول ہو۔ میں بس تم سے یہ چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ میری عزت کرو اور کوئی بھی ایسا کام مت کرو جس سے میری عزت پر کوئی حرف آئے۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ہمیشہ میرا مان رکھو گی۔ اس نے اپنا ہاتھ عریشے کی طرف بڑھایا تھا۔ عریشے نے ہچکچاتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ وہ پوری رات اس پر اپنی محبت کی بارش کرتا رہا تھا اور وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کر رہی تھی۔ صبح جب وہ حویلی والے نے اسے ہنستے مسکراتے ہوئے دیکھا تو دل ہی دل میں اس کے لیے ڈھیر ساری خوشیوں کی دعا کی تھی۔ شادی کے بعد وہ مکمل طور پر چینج ہو گئی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح دوسروں کو تنگ نہیں کرتی تھی۔ ہاں، تھوڑی سی شرارتی تھی، لیکن وہ بھی حد میں رہ کر۔ ارسل اس کے لیے بہترین شوہر ثابت ہوا تھا، جو اس کو سمجھتا تھا اور اس کو بے تحاشا پیار اور محبت دیتا تھا جس کی وہ حقدار تھی۔ عریشی نے شادی کے بعد جیسے ہی گھر سنبھالا، سب حیران دیکھے۔ جس لڑکی کے بارے میں سب یہ سوچتے تھے کہ کبھی سنجیدہ نہیں ہو سکتی، وہ بے ایک نرمی، وقار اور محبت سے بھرپور عورت بن چکی تھی۔ ارسل کے گھر والوں نے بھی اسے بہت عزت دی، مگر اصل تبدیلی تو عریشے کے اندر آئی تھی۔ وہ گھر کے کام بڑے شوق سے کرتی، کھانے میں نئے نئے پکوان بناتی اور سب کے ذوق کا خیال رکھتی۔ ارسل کی ماں جب کبھی اسے دیکھتی تو ان کے چہرے پر ایک مطمئن سی مسکراہٹ پھیل جاتی۔ وہ اکثر کہتی، عریشے نے تو گھر کا ماحول ہی بدل دیا ہے۔ عریشے کی شرارتیں اب بھی تھی، مگر وہ محبت سے بھری تھی۔ وقت گزرتا گیا اور عریشے نے گھر کے ہر فرد کو اپنے دل کی نرمی سے جیت لیا۔ ساس بیمار پڑتی تو وہ راتوں کو جھاگ کر ان کی دیکھ بھال کرتی۔ ارسل کی بھابھیوں کو کوئی کام ہوتا تو فوراً مدد کے لیے پہنچ جاتی۔ نند کے ساتھ کبھی کبھی چھوٹی موٹی نونک جھونک بھی ہو جاتی، مگر وہ ہمیشہ پیار سے بات ختم کر دیتی۔ عریشے کی یہی بات سب کے دل کو چھو جاتی تھی۔ وہ ناراضی کو بھی مسکراہٹ میں بدل دیتی۔ ارسل اکثر حیران ہوتا کہ یہ وہی عریشے ہے جو بہت زیادہ شرارتی تھی، وہ جسے سب شرارتی اور ضدی کہتے تھے، اب اتنی ذمہ دار، اتنی محبت کرنے والی کیسے بن گئی؟ مگر حقیقت یہ تھی کہ ارسل کے پیار اور اعتماد نے اسے بدل دیا تھا۔ عریشے کو اب سب سے زیادہ سکون اپنے شوہر کے چہرے کی مسکراہٹ میں ملتا تھا۔ ایک دن عریشے کی ماں اس سے ملنے آئی۔ اس کے کمرے میں سب کچھ ترتیب سے رکھا تھا اور عریشے نے اپنی ماں کے لیے کھانا بھی بہت اچھا بنایا تھا، اور عریشے کے چہرے پر اطمینان تھا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، مجھے تو لگتا تھا تم کبھی سنجیدہ نہیں ہو پاؤ گی، مگر تم نے تو کمال کر دیا۔ عریشے نے ماں کا ہاتھ تھام کر کہا، امی، اصل بات صرف یہ تھی کہ مجھے وہ شخص مل گیا جو مجھے سمجھتا ہے۔ زندگی میں کبھی کبھار تھوڑی بہت آزمائش بھی آتی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب ارسل کا کاروبار نقصان میں چلا گیا، گھر میں پریشانی چھا گئی، مگر عریشے نے حوصلہ نہیں ہارا۔ اس نے کہا، ہم نے خوشیوں میں ساتھ دیا، اب غم میں بھی ساتھ رہیں گے۔ وہ دن رات ارسل کا حوصلہ بڑھاتی رہی۔ جب سب مایوس تھے تب وہی ہنستی، سب کو ہنساتی۔ آخرکار ارسل نے خود کو سنبھالا اور اللہ نے پھر سے آسانیاں دے دی۔ اس وقت ارسل نے کہا، اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں ہار جاتا۔
عریشہ نے مسکرا کر جواب دیا، محبت ہارنے نہیں دیتی ارسل۔ یوں وقت گزرتا گیا، دونوں نے مل کر ہر دن کو خوبصورت بنایا۔ ان کے گھر میں ہنسی، پیار اور شکر کے دیے جلتے رہے۔ شادی کے 6 ماہ بعد انہیں خوشخبری ملی تھی، جب ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھ کر مسکرا کر کہا کہ مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں، تو عریشہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ ارسل نے اس کی طرف دیکھا، مسکرایا اور اس کے ہاتھوں کو تھام کر آہستہ سے کہا، یہ سب سے خوبصورت خبر ہے جو میں نے زندگی میں سنی ہے۔ اس لمحے جیسے وقت رک گیا تھا۔ عریشہ کے چہرے پر چمک تھی، دل میں سکون، اور ارسل کے اندر ایک نئی ذمہ داری کا احساس جاگ اٹھا تھا۔ اس خوشخبری کے بعد ارسل نے عریشہ کا اور بھی زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا۔ وہ صبح اٹھ کر خود اس کے لیے ناشتہ بناتا، اسے دوا یاد دلاتا اور ہر ممکن کوشش کرتا کہ وہ کسی پریشانی میں نہ پڑے۔ کبھی وہ کام پر جاتا تو دن میں کئی بار فون کرتا، کچھ کھایا تم نے؟ تھکن تو نہیں ہوئی؟ عریشہ مسکرا کر کہتی، آپ تو ایسے فکر کر رہے ہیں جیسے میں کوئی بچہ ہوں۔ ارسل ہنستا اور کہتا، نہیں، بس تم میری سب سے قیمتی چیز ہو۔ اس دوران ارسل کی ماں نے بھی اس کا بہت خیال رکھا۔ وہ کہتی، بیٹا، ماں بننا آسان نہیں ہوتا، مگر یہ عورت کی سب سے خوبصورت پہچان ہے۔ وہ عریشہ کو دیسی ٹوٹکے بتاتی، پھل، دودھ اور غذائیت سے بھرپور چیزیں بناتی۔ عریشہ کبھی کبھی سوچتی، میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایسا گھر ملا جہاں محبت صرف لفظوں میں نہیں، عمل میں بھی ہے۔ مہینے گزرتے گئے اور عریشہ کی حالت میں تبدیلیاں آنے لگیں۔ وہ پہلے کی طرح چنچل ضرور تھی، مگر اب اس کے اندر ایک الگ سی نرمی، ایک گہری سنجیدگی آ گئی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے آپ سے باتیں کرتی، میں واقعی ماں بننے جا رہی ہوں، اور پھر خود ہی مسکرا دیتی۔ جب وقت قریب آیا تو گھر میں سب کی دعائیں، سب کی محبتیں اس کے ارد گرد تھیں، اور پھر وہ لمحہ آیا جب ایک ننھی سی جان نے اس دنیا میں آنکھ کھولی۔ عریشہ کے کانوں میں پہلی بار اپنے بچے کی آواز گونجی تو اس نے محسوس کیا جیسے اس کی روح مکمل ہو گئی ہو۔ آنسو اس کی گالوں پر بہہ گئے، مگر وہ آنسو خوشی کے تھے۔ ارسل نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا، پھر جھک کر عریشہ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ ہمارا بیٹا ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ اس دن کے بعد عریشہ بدل گئی تھی، مگر یہ تبدیلی خوبصورت تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی، مگر اس کے انداز میں ایک نئی گہرائی تھی۔ وہ اب صرف بیوی نہیں، ایک ماں بھی تھی۔ اس کے اندر کی عورت اب مکمل ہو چکی تھی۔ وہ راتوں کو جا کر بچے کو سلاتی، تھکی ہوتی، مگر چہرے پر کبھی شکوہ نہیں۔ ارسل جب بھی دیکھتا تو حیران رہ جاتا کہ ایک ماں عورت بن کر کتنی مضبوط، کتنی نرم دل اور کتنی خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ ایک دن اس نے کہا، عریشہ، تم بدل گئی ہو۔ وہ مسکرا کر بولی، ہاں، کیونکہ اب میرے دل میں صرف ایک نہیں، 2 زندگیاں دھڑکتی ہیں۔ ارسل نے اسے بازوؤں میں بھر لیا، تم ہر روپ میں خوبصورت ہو، مگر ماں کے روپ میں سب سے زیادہ۔ یوں زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ عریشہ اب بھی وہی پیار کرنے والی، شرارتی مگر نرمی سے بھری عورت تھی، بس اب اس کے اندر ماں کی محبت کا ایک نیا سمندر آباد تھا، اور اس سمندر کی ہر لہر ارسل کے لیے شکر اور خوشی کا پیغام لاتی تھی۔ جی تو ناظرین، کیسا رہا آج کا ناول؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ شکریہ۔